الرحمن الرحیم لا نورث ما ترکنا صدقۃ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی مختصر ویڈیو پیغام میں باغ فدق کے حوالے سے چند معروضات پیش کروں گا۔ باغ فدق یہ ایک باغ ہے، خیبر کے علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آیا اور یہ مال فے میں شمار ہوتا ہے۔ مال فے اس کو کہتے ہیں کہ جو بغیر کسی جنگ و جدال کے مسلمانوں کے قبضے میں جو مال آ جائے وہ مال فے ہوتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور آ کے کہا کہ اس باغ میں سے میرا حصہ دیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ، انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، انبیاء کی میراث ہوتی ہے تو وہ صرف علم ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد باغ کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن اس حدیث کو لے کر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ ایک تو غلط اس اعتبار سے ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے منع نہیں کیا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنائی اور کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، انبیاء کی میراث جو ہوتی ہے وہ علم ہوتی ہے، انبیاء مال و دولت میں سے جو کچھ چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی۔ اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ناراض ہو گئی تو یقین کیجئے، یقیناً یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین نہیں بلکہ حضرت فاطمہ کی توہین ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سن کر حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سن کر پیغمبر علیہ السلام کی بات اور عمل سن کر حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی۔ ایسا ہم مان ہی نہیں سکتے کہ پیغمبر علیہ السلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنائی جائے اور اس پر وہ ناراض ہو جائے۔ یہ بات سراسر اس اعتبار سے بھی غلط ہے۔ دوسری اعتبار سے غلط یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد جب مطالبہ کیا تو ہم اہل بیت میں سے حضرت زید بن حسین بن علی جو حضرت حسین کے بیٹے حضرت زید ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی طرح فیصلہ کرتا، باغ فدق اگر میں ہوتا تو اسی طرح فیصلہ کرتا کہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن مجتبیٰ کے دور تک، بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور تک اس باغ کے اندر تغیر و تبدل نہیں کیا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق، پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس باغ کو رکھا گیا۔ تو اس کے اوپر کس قسم کا اعتراض ہے؟ اعتراض اگر اس کے اوپر کرتے ہو تو ہمیں بتائیے، پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی ایک بیوی کو اس کا حصہ ملا؟ اس باغ میں سے حضرت عائشہ کو حصہ ملا؟ نہیں ملا۔ تو یہ چیز ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنائی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ انبیاء کی میراث علم ہوتا ہے، مال و دولت نہیں ہوتی ہے، تو حدیث یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ اس باغ کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی۔ اگر ایسے کہا جائے تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر غاصب ہونے کا الزام صرف نہیں
بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی توہین ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سن کر حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، ایسا ہم مان ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عزت، احترام، قدر کرنے کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔